صبح بخیر پاکستان، دعا گو ہے خوش رہیں اور آپ کا آج کا دن اچھا گزرے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری اور دیگر کو گلگت بلتستان انتخابی مہم کی اجازت مل گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی اپیل پر سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان نے چیف کورٹ کا فیصلہ 12 نومبر تک معطل کر دیا۔ اس کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور دیگر کو انتخابی مہم کی اجازت مل گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد آرزو فاطمہ کو شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ جس سے یہ ملنا چاہے صرف اسی سے ملاقات کرائی جائے۔ جسٹس کے آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو آرزو فاطمہ کیس کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار آرزو کو پیش کیا گیا۔ عدالت نے آرزو سے پھر استفسار کیا، آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں؟ آرزو نے بیان دیا کہ نہیں، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں، اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور شادی کی۔ آرزو کے وکیل نے موقف دیا کہ لڑکی بار بار کہہ چکی ہے، اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ آرزو کی عمر تعیین کے مطابق رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ 5 رکنی میڈیکل بورڈ نے آرزو کی عمر 14 سے 15 سال قرار دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتصادی ٹیم کو معاشی کامیابی کو میڈیا پر اجاگر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن مہنگائی سے متعلق حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ معاشی ٹیم عوام کو بتائے کس طرح سے گزشتہ حکومتوں نے معیشت کو نقصان پہنچایا۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وبا کے مزید 1650 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1650 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے اور 9 مریض کورونا کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے۔ امریکی اور جرمن کمپنیوں نے کرونا ویکسین تیار کر لی ہے۔ نیو یارک میں کرونا وبا کے تناظر میں ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے، جس میں ایک ویکسین کو وسیع پیمانے پر آزمایا گیا اور اس کے 90% نتائج سامنے آئے ہیں۔ امریکی اور جرمن کمپنیوں نے مشترکہ طور پر ایک ویکسین کی وسیع پیمانے پر آزمائش کے نتائج ظاہر کیے ہیں اور اس میں 90% کامیابی حاصل ہوئی ہے، یعنی یہ ویکسین 100 میں سے 90 افراد کو وائرس کے حملے سے بچا سکتی ہے۔ کوہاٹ میں محفل موسیقی میں قتل و غارت کے بعد معروف ڈانسر چاہت کو ضلع بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ روز کوہاٹ کے علاقے کاغذئی میں شادی کی تقریب میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ ضیاء اللہ خان بنگش واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ امریکی صدارتی انتخاب میں ٹرمپ نے اپنی شکست پر الیکشن چوری کرنے کا الزام اپوزیشن پر عائد کیا اور اب وہ نتائج کو تسلیم کرنے کے بجائے ملک بھر میں احتجاجی ریلیوں کے انعقاد پر غور کر رہے ہیں۔ عالمی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے والے جو بائیڈن اپنے آبائی شہر کے گرجا گھر پہنچے اور اہل خانہ کے ساتھ دعائیہ تقریب میں شرکت کی، جبکہ جو بائیڈن کے حامی سڑکوں پر نکل آئے اور سڑکوں پر رقص کر کے جشن منایا۔ انٹر بینک و اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی قدر 7 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ زر مبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں آج بھی روپے کی نسبت امریکی ڈالر کی قدر کو تنزلی کا سامنا رہا، جس سے انٹر بینک و اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 7 ماہ کم ترین سطح پر آ گئی۔ زر مبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر کی قدر 159 روپے سے نیچے آ گئی۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اپنے میزبان معین الدین اور شائنہ شمس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔